بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ پاکستان آج جن حالات سے دوچار ہے اس کو اگر ہم تجزیہ کریں، اور بہت سارے ایکسپرٹ سے اس بارے میں مشاورت اور رائے بھی لی گئی، تو تمام وہ عوامل نظر آتے ہیں جس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے اوپر آج ایک ہائبرڈ وار مسلط کی گئی ہے۔ یہ جنگ جو کہ جس کی تعریف یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ میدان جنگ میں اپنے ہتھیار استعمال کر رہے ہوں، یہ جنگ اس کے علاوہ بہت سارے اور عوامل ہیں جن کے ذریعے لڑی جاتی ہے، اور بظاہر یوں لگتا ہے کہ جیسے امن کے زمانے میں آپ کے لیے مشکلات ہیں، لیکن آہستہ آہستہ آپ کی سوسائٹی، آپ کا ملک، آپ کی اکانومی، وہ سب تباہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر میں اس کا جائزہ لوں، جو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہائبرڈ وار یا 5th جنریشن وار یہ موجود ہے، تو آپ دیکھیے کہ اس کا ایک فیکٹر وہ ہے کہ ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو۔ جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ گئی تو پھر ڈیسیژن میکنگ وغیرہ جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ فیصلہ سازی ساری اسٹیبلٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے آج کی صورتحال، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی امریکہ نے کریٹ کی ہے یا کسی نے بھی کریٹ کی، ایک کریشن ہے کہ آپ کے چلتے ہوئے سسٹم کو، اسٹیبلٹی کو ختم کر کے پولیٹیکل انسٹیبلٹی آپ کے ہاں قراردادی قائم کر دی، جس کی وجہ سے آپ دیکھ لیجئے کہ مختلف معاملات میں ہمیں مسائل آ رہے ہیں، اس میں اکانومی بھی۔ اب اگر اکانومی کو ہم دیکھیں تو وہ ہماری اکانومی نوز ڈائیو جا رہی ہے، لیکن اس کے عوامل آپ دیکھ لیجئے کہ باہر سے مسلط کیا ہوا آپ کے اوپر IMF، آپ کے اوپر FATF، اور IMF سے کیا لینا آپ نے؟ $1 بلین آپ کو ٹرانشے دینا، لیکن وہ آپ کو باندھ دیتے ہیں، وہ آپ کے اکانومی کو جکڑنے کے لیے آپ کے اوپر شرائط عائد کرتے ہیں، اور $1 بلین آپ کو نہیں مل رہے صرف اس وجہ سے کہ IMF کی شرائط ہیں۔ اس میں آپ سبسڈی نہیں دے سکتے، آپ کو مارک اپ ریٹ بڑھانا ہوگا، آپ کو بجلی کا ریٹ بڑھانا ہوگا، آپ کو تیل گیس مہنگی کرنی ہوگی، آپ کی تجارت برباد ہوگی، کیونکہ آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن اوپر چلی جائے گی، جو بھی آپ بنائیں گے کارخانوں میں چیزیں وہ مہنگی ہو جائیں گی، اور پھر آپ کا روپیہ جو ہے اس کی قدر بالکل نیچے۔ نتیجہ یہ کہ مہنگائی، ہر امپورٹڈ آئٹم بے تحاشا مہنگا ہوگا، تو یہ آپ کو اندر سے کھوکھلا کرنے کا کام جاری ہے۔ پھر آپ دیکھ لیجئے کہ ٹیررزم مختلف شکلوں میں، کوئی سی پیک کو ڈسٹرب کرنے کے لیے ہے، کوئی آپ کی شہری زندگی کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، کبھی چائنیز کے خلاف، کبھی پاکستان کے مختلف لوگوں کے خلاف، کبھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے خلاف۔ اس سے سینس آف انسیکیورٹی، آپ کی انویسٹمنٹ، کاروبار زندگی جو ہے وہ رک جاتا ہے۔ پھر ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو جیسے حالات رخ اختیار کرتے ہیں عوام میں، اور آپ کہہ لیجئے کہ پوری آبادی میں، سب لوگوں میں ایک مایوسی کی کیفیت آنی شروع ہو جاتی ہے، ایک ڈپریشن، مایوسی۔ اگر مایوسی طاری ہونی شروع ہو جائے اور ایک ڈپریشن آ جائے تو معاشرہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ محنت، وہ لگن، وہ اپنے ملک کو آگے لے جانے کی جو خواہش، وہ اندر ہی اندر دفن ہو جاتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ باہر سے دشمن بڑے طریقے سے اپنی اس میں فیک نیوز بھی ہے، جعلی خبریں، جعلی یا وہ من گھڑت قسم کی کہانیاں، فیک اکاؤنٹس کھولے ہوئے، ان کے ذریعے کبھی وہ آرمی آفسرز کے نام پہ، سینئر آفسرز کے نام پہ فیک اکاؤنٹ کھول دیے، کبھی کسی اور کے نام پہ، اور وہ معاشرے میں ایک انتشار، ایک تقسیم کی کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ آج ہم اس صورتحال سے دوچار ہیں جس کی وجہ سے ملک کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں۔ ان حالات میں اگر الیکشن کرائے جائیں تو ہائبرڈ وار میں بہت دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ الیکشن کے پروسیس کو بھی خراب کیا جاتا ہے۔ اگر الیکشن کے پروسیس کو اندرونی طور پہ خراب کیا جائے، یعنی یہاں پہ الیکشن کے پروسیس میں دھاندلی بڑی واضح طور پہ کرا دی جائے جو نظر آئے، تو ملک میں فساد مچ جائے گا، تو سوسائٹی اس کھیل میں لگ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا
کہ پچھلے دنوں یہ ایک امپریشن کریٹ کیا مولانا فضل الرحمان نے، پی ایم ایل این اور ان کے لوگوں نے، جہاں انہوں نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو سلیکٹڈ گورنمنٹ کہنا شروع کیا. ایک ثبوت بھی ان لوگوں نے نہیں دیا، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت بھی کر رہی تھی لیکن لگاتار دباؤ میں رہی. فیصلہ سازی آپ کی مشکل ہو گئی، آپ کی پارلیمنٹ تقریباً نان فنکشنل رہی. یہ وہ جھوٹ ہے جس کی بنیاد پہ ہوتا ہے، اور یہ جھوٹ بولا بھی جا سکتا، اب بھی بولا جا سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج کل کے دور میں باہر سے کوئی قوت آپ کے الیکٹورل سسٹم میں کچھ نہ کچھ ایسا کرے، ایسا کھیل کرے، اس میں کچھ ایسی دخل اندازی کرے جس سے کہ الیکٹورل رزلٹ بدل جائیں. آپ دیکھیے کہ ہم بہت ساری چیزوں پہ یہ بات کرتے رہے ہیں کہ عمران خان کو امریکہ حکومت میں نہیں دیکھنا چاہتا. انہوں نے ایک آئینی رستہ اختیار کیا اور اس میں پیسہ لگایا، اور اس پیسے کے ذریعے یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے حکومت کو ہٹایا گیا. امریکہ سے جب بھی یہ سوال ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ چاہتے تھے کہ آئینی رستہ حکومت پاکستان اختیار کرے، اور آئین کے ذریعے جو بھی ہو، اگر نو کانفیڈنس کامیاب ہوتی ہے تو یہ بھی آئین کے ذریعے آپ نے کیا، اور نہیں ہوتی تو تب بھی آئین کے ذریعے کیا. لیکن جب یہ معاملہ ہو گیا، حکومت نکل گئی، تو اب حالات یوں نظر آ رہے ہیں کہ باہر جا کے ایک بہت بڑی سپورٹ عمران خان کو مل رہی ہے. اس سپورٹ کے نتیجے میں بالکل واضح ہے، یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ عمران خان دوبارہ الیکٹ ہوگا. چنانچہ اس سلسلے میں ایک تھیوری، ایک اور بات چلی، وہ یہ کہ چونکہ نظر آتا ہے کہ یہ حکومت دوبارہ بن جائے گی اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگی، 2/3 ان کے پاس اکثریت آ سکتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس آدمی کو ہمیں رستے سے ہٹانے کے لیے اس کو مروا دینا چاہیے. سو وہ پاسبلٹی ہم نے بہت اچھی طرح اس پہ ڈیبیٹ بھی کی. ہم نے یہ کہا کہ یہ پاسبلٹی موجود ہے، لہٰذا عمران خان کو سیکیورٹی دی جائے، جلسوں کو جو جتنے بھی جلسہ گاہیں ہیں ان کو کھنگالا جائے، دیکھا جائے، وہاں پہ سیکیورٹی کا انتظام بہتر کیا جائے. سو آپ نے دیکھا کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز وغیرہ کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے. جو جرائم پیشہ لوگ ہیں یا جن کو بھی باہر سے امپلائی کیا جاتا ہے، پیسہ کسی قاتل کو دیا جاتا ہے، وہ پھر بھی یہ عمل کر سکتا ہے. وہ کسی نہ کسی طرح اپنے لیے رستہ ڈھونڈ سکتا ہے کہ وہ آگے آ کے تو وہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کرے، یا کسی جگہ سے کو فائر کر دے، کو دھماکہ کر دے. یہ وہ حادثاتی چیزیں ہیں جہاں تھوڑی سی بھی آپ سے کوتاہی ہوئی، کہیں آپ نے تھوڑا سا بھی اگر اپنے معاملات میں کوتاہی کی تو یہ قصہ ہو سکتا ہے. لیکن اس سے بڑھ کے ایک اور چیز ہو سکتی ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ امریکہ ہو، برطانیہ ہو، یا یورپ کے سارے ملک یہ ٹیکنالوجیکلی دیکھیں تو بہت زیادہ ایڈوانس کنٹریز ہیں. یہ ہمارے ٹیکنیکل سسٹم بہت سارے ایسے ہیں جن کو ہم یہاں بناتے بھی ہیں، لیکن بہت کچھ ہم باہر سے لیتے ہیں. چنانچہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کیا ٹیکنالوجی ہے، کیا سسٹم ہے، اور پھر اس سسٹم میں بھی وہ کسی کو خرید کے تو مزید انفارمیشن، کسی کو پیسے دے کے ہمارے معاشرے میں تو وہ سسٹم کے اوپر مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں. ہم نے یہ بھی سنا کہ نادرا کا ریکارڈ یہ بھی باہر بکا ہے، اور اس کے بعد حکومتوں کے پی ایم ایل این کے وقت کی ایک خبر چلتی رہی ہے کہ ایک کمپنی کے پاس یہ سارا ڈیٹا موجود تھا، جو کہ انگلینڈ میں تھی کمپنی، سمینل اینالیٹیکا اس کا بھی کوئی نام تھا، ان کے پاس تھا. اگر آپ کا سارا ریکارڈ، آپ کی ساری تفصیل ووٹرز کی یہ کسی کے پاس باہر ہو، اور وہ سسٹم میں باہر سے وہ ہیک کر کے اس میں وہ انجیکٹ کرے، یا اس میں وہ کسی اور کو انڈیکیٹ کر دے وہ چیزیں، تو الیکشن ہروایا بھی جا سکتا ہے. کوئی آ کے چیک کر لے، آپ کو کمپیوٹرز میں جو ڈیٹا ملے گا وہ تو وہی ملے گا، لیکن وہ باہر سے کسی بہتر ٹیکنالوجی کے ذریعے اگر اس کو اس میں ڈالا گیا ہے تو بالکل ہو سکتا ہے. اور اس معاملے میں ہمارے جو لیڈران باہر بیٹھ کے لندن، دبئی، ادھر ادھر بیٹھ کے وہاں سے سیاست کرتے ہیں، وہ اعلی کار بھی بن سکتے ہیں. سو میں جو بات کہہ رہا تھا، جو میں بات سامنے لانا چاہ رہا تھا، وہ حقیقتاً یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ آج ہم
عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مخلص لیڈر ہے، یہ آپ کے ملک کو ایک اچھا راستہ دکھا سکتا ہے، آپ کے مسائل حل کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے یا نہیں یہ تو بعد کی بات ہوگی، لیکن ایک اعتماد موجود ہے اور آج اس کو پورا ملک وہ سپورٹ دے رہا ہے۔ لیکن پھر بھی اس سارے مسئلے میں جو منزل ہے وہ اور اس کا جو راستہ ہم اختیار کر رہے ہیں اس میں کئی رکاوٹیں موجود ہیں۔ وہ ٹیکنیکل بھی ہو سکتی ہیں، وہ باہر کی قوتوں سے وہ پیسہ لگا کے کچھ بھی یہاں پہ کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کھڑا کر سکتے ہیں، وہ فیک انفارمیشن کے ذریعے عوام میں انتشار پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ڈس انفو لیب کا قصہ جو کہ بھارت 15 سال تک چلاتا رہا اور وہ یورپین یونین نے بالآخر پکڑا، ہم تو نہیں پکڑ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پاکستان کی آرم فورسز کی بے توقیری، ہم اندرونی طور پہ بھی دیکھتے ہیں کہ سیاستدان اپنی لمبی زبان کھولتے ہیں اور الزام تراشی کرتے ہیں افواج پاکستان پہ۔ افواج پاکستان ایک جنگ لڑ رہی ہیں، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ باہر سے بھی افواج پاکستان کے اوپر الزام تراشی ہوتی ہے۔ بھارت لگاتار یہ راگ الاپتا ہے کہ ہمیں دہشت گردی کا سامنا ہے، حالانکہ بھارت میں تو کوئی دہشت گردی نہیں۔ اگر دہشت گردی پاکستان کروا رہا ہوتا بھارت میں تو 80,000 لوگ جو یہاں بیچارے شہید ہوئے ہیں وہ وہاں مارے جاتے ہیں، لیکن پاکستان تو نہیں کر رہا۔ سو یہاں ایک ہماری پولیٹیکل فیلنگ بھی ہے، ڈپلومیٹک فیلنگ بھی ہے کہ ہم بھارت کے اس ڈس انفارمیشن، اس غلط پروپیگنڈے کا مقابلہ نہیں کر سکیں۔ اس کے علاوہ جو پروپیگنڈاز اور ہیں وہ ہیں نارمل، جو وہ زمانے میں مشرقی پاکستان میں بھی یہی کچھ ہوا اور ہم نے سبق نہیں سیکھا۔ آج اگر بلوچستان کی آبادی کو بدل کیا جا رہا ہے یا سندھ میں آبادی کو بدل کیا جا رہا ہے یا کسی اور جگہ، تو لوگ عوام یہ سوچتے نہیں، ہمارے عوام اس قدر بیچارے سادہ ہیں کہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ پاکستان سے بہتر زندگی تو ان کو مل ہی نہیں سکتی۔ جو زندگی مسلمان کو بھارت میں ملی ہوئی ہے وہاں تو نماز نہیں پڑھ سکتا وہ مسلمان، وہاں تو کھلے میدان میں عید کی نماز پہ پابندی لگ گئی، وہاں پابندیاں عائد ہو گئی ہیں کہ آپ لاؤڈ سپیکر پہ اذان نہیں دے سکتے۔ تو کوئی تصور کسی کے پاس ہے کہ جو ملک آپ کو یہاں پہ پروپیگنڈا کے ذریعے آپ کو بتا رہا ہے کہ پاکستان میں آپ کے پاس حقوق نہیں ہیں، آپ کو حقوق حاصل نہیں، وہ اپنے ملک میں کیا کر رہا ہے؟ تو دشمن ہے۔ سو یہاں پہ یہ فالس پروپیگنڈا اور خاص طور پہ یونیورسٹیز میں اور کالجز میں چلایا جا رہا ہے۔ تو آج پاکستان ہائبرڈ وار کا پوری طرح نشانہ بنا ہوا ہے، نشانہ پہ ہے، اور اس میں چونکہ ویپن استعمال نہیں ہو رہے، دہشت گردی ضرور ہو رہی ہے جو کہ امن امان کی صورتحال خراب کرنے کے لیے، تو اس پہ تو افواج پاکستان جنگ لڑ رہی ہیں، مختلف طریقوں سے اس کو قابو پانے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس سے بڑھ کے ہائبرڈ وار جو ہے یا 5th جنریشن وار ہے، اس کے لیے عوام کے اندر سوجھ بوجھ اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہر چیز کو نہ سمجھیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایک پیغام، ایک بات، ایک انتہائی فضول یا بعض اوقات بڑی شیطانیت والی جو کہ انتشار پاس پھیلا سکتی ہے، وہ چلا دی جاتی ہے اور ہمارے لوگ آگے دھڑا دھڑ اس کو سرکولیٹ کرتے ہیں، پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ اس چیز کی وجہ سے وہ جو افواہ ہے یا جو غلط انفارمیشن ہے وہ بلا وجہ اتنے لوگوں تک پہنچ جاتی ہے کہ لوگ اس کو یقین کرنا شروع کر دیں۔ تو ان چیزوں پہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کے ملک کی سیکیورٹی داؤ پہ نہ لگ جائے۔ دشمن چالاک بھی ہے، اس کے پاس پیسہ بھی ہے، ذرائع بھی ہیں، ٹیکنالوجی بھی ہے، اور وہ اس کام پہ لگا بھی ہوا ہے، لیکن اس کی جنگ کو، اس کے ارادوں کو ناکام بنانے کے لیے ہم پرعزم ضرور ہیں، لیکن ہمیں سوجھ بوجھ سے کام لینا ہوگا، ہمیں احتیاط سے کام لینا ہوگا، اور کوئی بھی میسیج، کوئی بھی چیز کنفرم کیے بغیر آگے چلانے سے گریز کریں۔ وہ لگے گا یہی، آپ ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھیں کہ یہ ڈس انفارمیشن ہے، مجھے اس پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، اور یقین کرنے سے پہلے اس کی بڑے اوتھینٹک طریقے سے ویریفیکیشن ہونی چاہیے۔ یہ وہ دفاع ہے جو اس قسم کی جنگ کے خلاف آپ کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔